اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ السلام کی سالی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، اور حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ملے گا آپ کو کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے بہادری ان کو عطا فرمائی ہے ڈھونڈنے سے بھی کسی اور عورت کے اندر نہیں ملے گی۔ بہت زیادہ بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، بہت زیادہ جرت مند یہ خاتون تھی۔ ابھی چند ایک میں واقعات ان کے جب نقل کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کیسا ان کو دل دیا تھا، کیسی ان کی ہمت اور جرت تھی۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں نا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18ویں نمبر پر، یعنی حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق سے پہلے صرف 17 لوگ ایمان لائے تھے۔ 18ویں نمبر پر جو اسلام لانے والی ہے وہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض نے تو ان سے بھی پہلے ان کا نام ذکر فرمایا کہ اتنے لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے جب حضرت اسما ایمان لے آئی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک لقب عطا فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں ذات النطاقین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازار بند کو کاٹ کر دو بنانے والی۔ نطاق عربی کے اندر نا ازار کو کہتے ہیں، تہبند کو کہتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ازار پھاڑا، اس کے 2 کپڑے بنا لیے، اور ایک کپڑے میں آپ علیہ السلام کے لیے جو کھانا تیار کیا تھا اس کو باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو اس موقع پر پھر یہ لقب عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو ان پر خوشخبری بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں 2 کپڑے عطا فرمائیں گے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر عورت تھی۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آ جاتے ہجرت کر صحابہ اکرام بھی آ جاتے ہجرت کر کے، تو کچھ عرصے تک مہاجرین کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ مہاجرین جتنے آئے تھے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو مدینے کے اندر یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے مقام قباء پر جو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسما کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمان اتنے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر جو ہے نا وہ جادو کر دیا، اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جاتے وقت قباء کے مقام پر حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ اکرام اتنے زیادہ خوش ہوئے عبداللہ ابن زبیر کی ولادت پر، اور آپ علیہ السلام بھی اتنے خوش ہوئے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کے گھر میں گئے، اور وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور حضور نے اپنا لعاب دہن بھی عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالا۔ تو یہ اسما بنت ابی بکر صدیق اس قدر خوش نصیب ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھی وہی لعاب دہن ملا جو حضور نے امام حسن کو عطا فرمایا تھا، اور جو آپ علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا تھا۔ وہی لعاب دہن حضرت اسما کے بیٹے کو بھی مل گیا۔ جس روز حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، تو آپ نے پھر حضور علیہ السلام نے 3 دن تک غار ثور کے اندر قیام فرمایا ہے۔ اور جب مشرکین مکہ کو خاص طور پر ابو جہل اور اس کی پارٹی کو جب پتہ چلنا کہ حضور مل نہیں رہے، حضور بھی مکہ سے نکل گئے ہیں،
तो अबू जहल ने अपनी सारी पार्टी को जमा किया और सीधे सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में आ गए। हजरत अस्मा घर में थी तो दरवाजा खटखटाया गया बाहर से। तो हजरत अस्मा ने जब दरवाजा खोला तो सामने अबू जहल और उसकी पार्टी खड़ी हुई थी। तो अबू जहल ने हजरत अस्मा से पूछा कि बताओ तुम्हारे बाबा हुजूर को कहां लेकर चले गए, हुजूर के बारे में पूछा। इससे इतनी बात तो तय हुई कि मक्का के काफिरों को भी पता था कि हुजूर की दोस्ती अगर है तो वो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, यानी मक्का के बड़े से बड़े काफिरों को भी पता था कि हुजूर की अगर मोहब्बत है, हुजूर की अगर दोस्ती है, ताल्लुक है, कुर्बत है तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ। इसी वजह से पूरे शहर मक्का को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक के घर में अबू जहल अपनी पार्टी को लेकर आता है। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि अबू जहल जब आता है ना घर में तो वो आते सार मुझे पूछता है कि तुम्हारे बाबा कहां चले गए हुजूर के साथ, बताओ। अब हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक की बहादुरी और जुर्रत देखें। उस मौके पर आपने कहा कि अबू जहल मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे पता है कि हुजूर कहां पर है, मुझे पता है कि मेरे बाबा कहां पर है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, तेरे में हिम्मत है तो पूछ सकता है मुझसे। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर बहादुर हो गए हजरत अस्मा। अबू जहल और उसकी सारी पार्टी खड़ी हुई है। इसी वजह से उस बदबख्त ने हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक के चेहरे पर तमाचा मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरती है और उनका चेहरा जख्मी हो जाता है। और फिर जब अबू जहल चला जाता है, मायूस होकर चला जाता है कि भी ये यहां से कोई खबर मिलने वाली नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर का घराना है, ये वफा करने वालों का घराना है। अबू बकर का गुलाम हो, अबू बकर का बेटा हो, अबू बकर की बेटी हो, हर एक हुजूर के साथ वफादारी करने वाले। अबू जहल फिर वहां से जब चला जाता है तो फिर हजरत सैयदा अस्मा जो है वो खाना तैयार करती है और खाना लेकर गारे सोर के अंदर, गारे सोर तक जाती है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना। और सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी से कहा था कि अस्मा जब तक हम गारे सोर में रहेंगे तब तक तुमने ताजा खाना हुजूर के लिए बनाकर लाना। कैसा ताल्लुक होगा हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक के घर आने का। तो हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा 3 दिन तक लगातार हुजूर के लिए खाना तैयार करके गारे सोर तक लेकर जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ले कि अस्मा की बहादुरी कैसी होगी, आपकी हिम्मत कैसी होगी। जो हजरात गारे सोर पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गारे सोर तक गया हूं, लेकिन मैंने बड़े लोगों को देखा है कि आधे रास्ते से लोग वापस आ रहे होते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती गारे सोर तक जाने की। गारे सोर गारे हिरा से भी ज्यादा ऊंचा और लंबा है। लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिनके दिलों में रसूलुल्लाह की वफाएं हो, जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत हो, उनके लिए गारे सोर और गारे हिरा कुछ भी नहीं होता। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक हुजूर के लिए खाना तैयार कर कर लेकर जाती है, गारे सोर तक लेकर जाती है और रात की तारीकी में लेकर जाती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर बहादुर खातून थी और कैसा अल्लाह ने उनको दिल दिया था, कैसी उनकी तकवीयत थी। और मैंने गारे सोर को देखा है तो गारे सोर की जो है ना वो जब देखते हैं तो उसकी एक हालत ऐसी है कि गारे सोर की तरफ जब आप जाते हैं तो दरमियान का सारा पहाड़ जो नजर आता है ना उसपे एक हैबत है, रोब पड़ता है। उसकी शेप ऐसी है कि देख एक रोब पड़ता है इंसान के दिल में। लेकिन हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रात के वक्त हुजूर के लिए खाना लेकर जाती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक अबू बकर के लिए और हुजूर के लिए खाना लेकर जाती है। अब पहले दिन जब हुजूर के लिए खाना लेकर गारे सोर तक पहुंचती है तो चेहरे के ऊपर ना कपड़ा लपेटा होता हजरत अस्मा ने। तो अबू बकर सिद्दीक देखते हैं, फरमाते हैं कि बेटा आपने चेहरे के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ क्या है? वो फरमाती कुछ नहीं अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक फिर पूछते हैं बताओ, तो वो अपना कपड़ा हटाती है ना तो फिर वहां से खून टपकना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब उस अबू जहल बदबख्त ने थप्पड़ मारा था तो ये नीचे गिरी थी तो नीचे पत्थर पड़ा हुआ था तो चेहरा जख्मी हो गया था। तो बार बार पूछने पर फिर हजरत अस्मा ने अर्ज की कि अब्बा जान
یا رسول اللہ میں ابو جہل آیا تھا گھر میں پوچھنے آپ کے بارے میں، تو میں نے نہیں بتایا تھا، پھر اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک حضور کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جگر رکھنے والی تھی، کتنا بڑا دل رکھنے والی تھی کہ ان کے بیٹے جو عبداللہ ابن زبیر جن کے منہ کے اندر آپ علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جس کے منہ میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جب آپ کا زمانہ خلافت تھا تو حجاج نے بہت زیادہ آپ کی مخالفت کی تھی، لیکن آپ نے سر نہیں جھکایا تھا۔ یزید کے زمانے کے اندر بھی عبداللہ ابن زبیر مکہ میں خلیفہ بن کر رہا کرتے تھے، عزت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو بڑی دھمکیاں دی وقت کے بادشاہ کے کہنے پر۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے حضرت اسماء سے بات کی کہ یہ حجاج بن یوسف اس طرح کی دھمکیاں دے رہا، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت اسماء نے فرمایا کہ بیٹا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت 1000 گنا بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ بندہ عزت کے ساتھ مر جائے، لہذا جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے، حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا۔ یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ویسے بھی عبداللہ بن زبیر نے کے منہ میں تو حضور کا لعاب دہن گیا ہوا تھا، اور حضور کا لعاب دہن ہو اور وہ حق کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ بندہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا گیا، اور مکہ المکرمہ کے چوک کے اندر ان کی لاش کتنے دن تک لٹکائی گئی۔ اس موقع پر حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو پیغام بھیجا کہ آؤ آ کر اپنے بیٹے کی لاش دیکھو۔ حضرت اسماء حجاج کے کہنے پر نہیں ہے تو حجاج خود گیا اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھو، تم کہتی تھی کہ میرا بیٹا، دیکھو تمہارے بیٹے نے ہمارے ساتھ مخالفت کی ہے تو پھر کیا حال ہو گیا، دیکھو میں نے اس کا کیا حال کر دیا۔ حضرت اسماء نے ایسا جواب دیا نا کہ حجاج پھر وہاں سے بھاگتا نکل گیا۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ حجاج تو نے تو عبداللہ بن زبیر کی دنیا خراب کی ہے نا، عبداللہ بن زبیر نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، اور حجاج بن پھر یوسف وہاں سے نکلتا بھاگتا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر خاتون تھی، اور 100 سال سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور ان کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا 100 سال کے اندر۔ ان سب کے باوجود حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر سورج گرن لگتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے نماز کسوف جب ادا فرمانی تھی تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق بھی اس نماز کے اندر شامل تھی، اور وہ نماز آپ علیہ السلام نے بہت لمبی پڑھائی۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں اس نماز میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور فرماتی ہے کہ میری طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن بڑی دیر تک میں نے کھڑے وقت میرے دل میں آیا کہ میں نماز جو ہے نا روک دوں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف بھی خواتین کھڑی ہیں، بائیں طرف بھی کھڑی ہیں، تو پھر میں نے اسی حالت میں اپنے آپ کو کھڑا رکھا، یہاں تک کہ فرماتی ہے کہ میں اسی نماز کے اندر گر پڑتی ہوں غشی کھا کر، لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی آپ علیہ السلام کے پیچھے، نماز کسوف ادا فرماتی رہی۔ یعنی ان حضرات میں صحابیات کے اندر یا صحابہ اکرام جو بھی ہو، ان میں عبادت جو ہے، عبادت کا ہر صحابی اور ہر صحابیہ شوق رکھتی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی نے ایسی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی تھی کہ فرما برداری میں اور اطاعت میں یہ ہر شخص سے آگے بڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں دوسرے سے بڑھ کر آگے نیکی میں چلے جاؤں۔ ایک موقع پر چونکہ یہ سخاوت بھی کیا کرتی تھی، اور سخاوت کرتے ہوئے حضرت اسماء جو ہے وہ تول کے دیا کرتی تھی، یعنی کسی کو آدھا کلو مثال کے طور پر تولا ہے، کسی کے لیے 3 پاؤ تولا، تو وزن کر کے دیا کرتی تھی۔
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اسما تم گن گن کر نہ دیا کرو، وزن کر کر کے ماپ کے نہ دیا کرو، اگر تم ماپ کے دو گی گن گن کے دو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پھر گن گن کے دیا کریں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت اسما جب بھی سخاوت کرتی تھی تو پھر کھلے عام کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخاوت میں بھی اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک جنگل جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، غالباً حضرت میرے معاویہ کے زمانے میں۔ وہ جنگل انہوں نے حضرت اسما کو دے دیا، اور حضرت اسما نے پھر اپنی زندگی کے اندر فرمایا کہ اس جنگل کی جتنی قیمت لگتی ہے وہ بیچ دو، اور اس کے جتنے بھی درہم آتے ہیں وہ لا کر مجھے دے دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی درہم کی قیمت لگی، اور حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق نے صبح سے لے کر شام تک جتنا اس کا قیمت آئی تھی وہ سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔